اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کریشن فرام زیرو کا ذکر ہے، یعنی اللہ یونیورس اور تمام کریشنز کو آؤٹ آف نو ویئر بنا سکتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں بلیو کر کے ایک مومن اپنے رزق کے معاملے میں تو سکون میں آ جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اس کو رزق نہ دینا چاہے تب بھی اسے رزق ملے گا، اور پورا ملے گا جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے، کہ اللہ جب چاہے مزید بنا سکتے ہیں۔ کنزرویشن آف میٹر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، جب اللہ چاہیں گے میٹر کنزرو رہے گا، اور جب چاہیں گے کنزرو نہیں ہوگا۔ اسلام میں اس کے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہے عالم امر اور عالم خلق کا۔ اللہ نے رولز بنائے ہوئے ہیں جو عالم خلق کو چلاتے ہیں، لیکن عالم امر سے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ عالم خلق کے قانون کو نہیں دیکھتا، سیدھا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پوائنٹ جو اس آیت میں کور ہوا ہے وہ چوائس آف ورڈز کے بارے میں ہے۔ جب کرسچنز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو کہا گیا کہ اللہ جو چاہے بناتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ بوڑھی عمر میں بچہ کیسے ہوگا، تو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنا اور بنانا دو سملر ورڈز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پیدا کرنے کا جو میننگ ایک کرسچن نے لینا تھا وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے جو کہ بنا دینے کا مطلب ہے۔ کرسچن نے یہی کہنا تھا کہ ہاں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نعوذ باللہ باپ ہیں، جبکہ بنا دینے میں ایسی انٹرپریٹیشن کی پاسبلٹی نہیں رہتی۔ اب ورڈ چوائس کی کیا اہمیت ہے؟ وائی ڈز اٹ میٹر؟ اس کے لیے ایک سینیریو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ ڈاکٹر، طبیب اور حکیم تقریباً سیم ہے، لیکن ذہن میں جو پکچرز کریٹ ہوتی ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں، یعنی سیم کنسیپٹس ہونے چاہیے لیکن ہے نہیں۔ اس لیے یہ ایزیوم کرنا کہ اگلا بندہ بھی آپ کے الفاظ کو ویسے ہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، مس کمیونیکیشن کی بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سچویشن خراب ہونے اور لڑائی کرنے سے پہلے اور دوسرے کے بارے میں بری اوپینین رکھنے سے پہلے اس لیے کنفرم کر لینا کہ دوسرے کا وہی مطلب تھا جو آپ کو لگ رہا ہے، بہت سی لڑائیوں کو روک سکتا ہے اور ساتھ ہی ریلیشن شپس خراب ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ریلیشن شپس جیسے کہ میاں بیوی کا ریلیشن، دوستوں کا ریلیشن، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن اور کوئی سا بھی ریلیشن۔ الفاظ پک کرنا انسان کچھ حد تک کلچر اور سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے، جیسے ماں باپ سے ادب سے بات کرنا اور ان کے نام کے ساتھ آپ اور جی کا استعمال، دوستوں کے لیے یار اور استاد جیسے الفاظ کا استعمال۔ یعنی اگر ایک بات کنوے کرنی ہے کہ آپ نے غلط کہا کہ دہی والی شاپ ادھر ہے، والد کو کہا جائے گا کہ شاید وہ چلے گئے ہیں، اب شاپ وہاں پر نہیں رہی۔ کسی اور کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹائم ہی ویسٹ کیا تو نے میرا، شاپ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری تو یادداشت ہی خراب ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، دکان تو ہے ہی نہیں وہاں۔ اب میسج تو سیم ہی گیا ہے کہ دکان نہیں ہے، جس ورڈ چوائس کا استعمال کیا ہے وہ اگلے بندے کو ہرٹ کرے گی اور اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ڈال سکتی ہے۔ اس لیے ورڈ چوائس کو کنسیڈر کرنا کافی ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر بات ورڈ چوائس کو کنسیڈر کرنے کی ہے، یہ نہیں کہ صرف پولائٹ ورڈز ہی پک کرنے ہیں۔ اگر کسی یوتھ کے گروپ سے بات ہو رہی ہے تو پاسبل ہے کہ وہاں پہ سخت اور اوپن ورڈ استعمال کرنا بہتر رہے، ورنہ وہ بات ہی نہیں سمجھیں گے۔ جیسے اگر آپ سمجھائیں کہ بیک بائٹنگ گناہ ہے، اگر کہا جائے کہ غیبت سے بچا کرو، اس کے بہت نقصان ہیں، یہ لائکلی کم افیکٹو ہوگا۔ اس کی نسبت یہ کہا جائے کہ غیبت لوگوں میں لڑائی پیدا کرتی ہے، اور کیا تم فسادی ہو، لڑائی پیدا کروانا چاہتے ہو؟ کیا کسی کے سیکرٹس لیک کر کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہو؟ بعد میں جا کر کس منہ سے نماز پڑھتے ہو؟ یہ کچھ کر کے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ ایسے ہی کسی برے آدمی کے سامنے بھی پولائٹ ورڈز استعمال کرنا بھی الٹا گلے ہی پڑ جائے گا۔ اس کو سمرائز ایسے کیا جا سکتا ہے، آپ کی ورڈ چوائس چینج ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپون دا آڈینس۔ اگر کسی کو کنونس کرنا ہے، انہیں ان کی گرامر میں کنونس کریں۔ جنرلی پولائٹنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن تب پولائٹ نہ ہو جب دوسرا بندہ یا گروپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یا دوسرا بندہ اسے آپ کی ویکنس سمجھے گا اور ان نیسیسریلی آپ پر اٹیک کرے گا۔